جی السلام علیکم، میرا نام عمران ضیاء ہے. میں آئی ٹی انڈسٹری سے میری کافی لمبی وابستگی ہے. میں 2005 سے انڈسٹری سے وابستہ ہوں، جب میں امریکہ سے واپس آیا تھا. 2009 میں مجھے موقع ملا پاشا کو سرو کرنے کا ایز چیئرمین پاشا. پھر میں نے انڈسٹری سے تھوڑی سی بریک لی 2 سال کے لیے، اور میں نے ایم ڈی پی ایس سی بی کی پوزیشن میں 2010-11 میں سرو کیا. تو میں نے دونوں سائڈیں دیکھی ہیں، گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے، انڈسٹری کے مسائل کیا ہیں. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ یونیک سا میرا پرسپیکٹیو ہے اس کے متعلق. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں، اس لیے کہ آج کل الیکشن کا زمانہ ہے اور کویشچنز اٹھ رہے ہیں جی کہ کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون ریپیٹ 2 دفعہ لے چکے ہیں تو اب ہائی جیک کر لیا تو دوبارہ نہیں آنا چاہیے. تو میں ذرا اس کے متعلق آپ سے کچھ بات کرنا چاہوں گا. تو 2000 میرے خیال میں 8 یا 9 کی بات ہے، اور جہاں آرا اس کی تصدیق کر سکتی ہیں کہ وہ اور میں اسلام آباد گیا، اور ہمارے جانے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ایک دوست ہیں فیصل چوہان، اکمپلشڈ آئی ٹی انٹرپرینور، ٹیڈ اسپیکر. ان کو گورنمنٹ نے اٹھا کے جیل میں بند کر دیا، اس لیے کہ ان کے آفس میں کسی نے وائس اوور آئی پی یوز کیا، بلکہ انہوں نے شاید خود ہی کیا ہوگا. نو بگ ڈیل. گورنمنٹ نے اٹھا کے ان کو جیل میں بند کر دیا. لٹرلی وہ جیل میں 2-3 دن رہے، اور ہم لوگ پلر ٹو پوسٹ بھاگ رہے تھے اسلام آباد میں، اور ہماری کوئی بات نہیں سن رہا تھا. اور یہاں پہ چیئرمین اور پریزیڈنٹ پاشا پھر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر. اب آپ ماشاء اللہ ابھی آپ دیکھیں تو 2015-16 میں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آپ چیئرمین پاشا جو ہے وہ پرائم ٹائم میں ٹی وی کے اوپر آج کامران خان کے ساتھ بیٹھ کے آرگو کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی ٹی انڈسٹری کہاں ہے، کدھر ہے، اور اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. تو لاٹ آف پیپل ہیو ورکڈ ویری ہارڈ. اٹس ناٹ کہ آئی ٹی انڈسٹری کا سائز بڑا ہو گیا، لوگوں نے بات سننی شروع کر دی. اس طرح نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے، پریس کے ساتھ کام کرنا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے، ان کے ساتھ رپورٹ بلڈ کرنی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے ساتھ ایک آرگومنٹ بلڈ کرنا ہے. تو آپ کو تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ریپیٹ لوگ نہیں آنے چاہیے، انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے. تو اس کا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی جس بندے نے کام کرنا ہے وہ بار بار کام کرے گا نا، وہ ایک دفعہ کام کر کے بیٹھ تو نہیں جائے گا. تو ویری اسپیسیفکلی آپ ماشاء اللہ سارے لوگ ڈیٹا سیوی ہیں، آپ ڈیٹا کو دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کا ٹریک ریکرڈ دیکھیں. ٹریک ریکرڈ یہ ہے کہ 2016 میں آپ کا جو زیرو ٹیکس ریجیم ہے فار آئی ٹی ایکسپورٹس، اس نے ختم ہو جانا تھا. ٹھیک ہے. 2015 میں سید احمد آئے، ہی میڈ اے کنسرٹیڈ ایفرٹ کہ اس کو بچایا جائے. تو انہوں نے 2018 تک انہوں نے، اور اس وقت سی سی نے اور کچھ اور لوگوں نے مل کے جو ہے منسٹری آف فائنانس کے ساتھ اور ایف بی آر کے ساتھ ایک آرگومنٹ کنسٹرکٹ کیا، اور اس ایگزیمشن کو 2018 تک لے گئے. میں نے اپنی پوری زندگی ڈیٹا میں گزاری ہے. میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں، اور میں پاکستان کے کچھ پریمیئرس رادر اکانومسٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک اکانومسٹ کے سامنے آپ بیٹھ جائیں تو آپ کے وہ بخیے ادھیڑ دیں کہ آپ کی انڈسٹری کے پاس ڈیٹا نہیں ہے جو بیک اپ کر سکے کہ آپ کی ایکسپورٹس واقعی 3 سے 5 بلین ڈالرز ہیں. پاکستان از اے ویری ڈیٹا ڈپرائیوڈ کنٹری. ٹھیک ہے. تو ڈیٹا کی بیس پہ آپ یہ آرگومنٹ نہیں کنسٹرکٹ کر سکتے. اٹ اسٹل مائٹ بی دا ریالٹی، آئی ایم ناٹ ڈینائنگ دیٹ. اینڈ آئی تھنک the people who constructed an argument in front of the people who deal with numbers all day, meaning FBR and Ministry of Finance, and convince them کہ جی آئی ٹی انڈسٹری کا potential بہت زیادہ ہے، اس کا سائز یہ ہے، and be able to construct an argument in the absence of a lot of data, I think was a masterful stroke. And all the credit to Syed and the CEC that was in place at that time. And furthermore, پھر 2018 کے بعد کیا ہوا؟ At that time, if you see کہ برکان came into the picture, he became chairman Pasha, and at that time Syed also was able to lead the IT task force. اور اس وقت پھر یہ ہوا کہ 2025 تک اب جو ہے وہ ٹیکس ایگزمپشن جو ہے وہ انڈسٹری کو مل گئی ہے. and all the due credit to these folks and the people who were involved. میرے جیسے لوگ کبھی تھوڑا بہت کو ٹپ وپ دے دیتے تھے because I've seen both sides of the coin, but literally, I mean, 99.9% of the work was done by that CEC that was in place at that time, and Barkan and Syed. So that repeatability of tenure actually helped the industry, because believe me, it's not easy to construct an argument in front of the government. اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کو سیکرٹری فائنانس میٹنگ دے دے گا، آپ اس کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں گے، اسے کہیں گے سر جی زیرو کر دیں ٹیکس. I mean, you have to build a persuasive argument. You have to build, solid presentations. And or یہ جو چیز ہے, this is almost an art form.
ٹھیک ہے, جو آپ کو گورنمنٹ کے ساتھ بار بار کام کرنے سے یہ چیز آتی ہے. تو ان لوگوں کو جو ان کو آپ الیکٹ کریں گے ابھی اگلی CEC کے لیے, آپ کے اوپر ابھی بھی 1% جو ہے ٹیکس کی تلوار لٹک رہی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ جو ایک ٹیکس کریڈٹ کا گورنمنٹ نے شوشہ چھوڑا کہ جی اچھا جی آپ کو ٹیکس تو ہم اسیس کریں گے لیکن اس کے بعد آپ کو فل کریڈٹ دے دیں گے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ FBR آپ کے خیمے میں ایک دفعہ گھسا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے اس نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے, رائٹ. تو اس کو پچھلی گورنمنٹ میں اس کو ریورس کروا لیا گیا تھا. اس گورنمنٹ میں جب گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے تو اس گورنمنٹ میں ابھی تک یہ تلوار آپ کے سر پہ لٹک رہی ہے. اینڈ دس از ون آف دا ٹاسک فار دا نیکسٹ CEC, ٹو گیٹ اٹ آؤٹ آف دا وے اینڈ گیٹ اٹ کلڈ, ٹھیک ہے. ادروائز آپ کو بہت زیادہ پرابلمس ہوں گی FBR کے ساتھ اور ریگولیٹری اتھارٹیز کے ساتھ. تو اگین لک ایٹ دا ٹریک ریکرڈ آف وٹ پیپل ہیو بین ایبل ٹو ڈیلیور. تو اگر 2015 سے 2022 آج تک دیکھیں تو جتنی CECs آئی ہیں اور جتنے چیئرمینز آئے ہیں, دے ہیو ورکڈ اے لاٹ ٹو گیٹ انڈسٹری ٹو اے پوائنٹ کہ ویئر انڈسٹری ہیز بین ایبل ٹو گو اینڈ سے کہ اچھا. اور انہی لوگوں کے ٹینیور میں یہ ہوا کہ STZA بھی اپروو ہوا ہے. 1000 ایکڑ انہوں نے گورنمنٹ سے زمین لی, اپنے لیے نہیں لی, انڈسٹری کے لیے لی ہے. آئی تھنک شاید 300 ایکڑ اسلام آباد میں ہے, 400 ہری پور میں اور باقی اور جگہوں پہ ہے, جس کا مجھے علم نہیں ہے. اسی طرح جو سکلز کا بجٹ ہے اس کے لیے 3 ارب کا PC1 منظور کروایا گیا. میرے زمانے میں 10 کروڑ روپے سے زیادہ گورنمنٹ نہیں دینے کو تیار ہوتی تھی. تو اگین نو ایزی ٹاسک, اینڈ پاشا ہیڈ ٹو پٹ اے لاٹ آف پریشر اینڈ the IT ٹاسک فورس ہیڈ ٹو پٹ اے لاٹ آف پریشر ٹو گیٹ اٹ ڈن. سملرلی اگر آپ دیکھیں تو 5 ارب کا جو ہے وہ کیش ریوارڈ کا پروگرام جو ہے اس کو اپروو کروایا گیا. سم تھنگ دیٹ I personally don't agree with it at all, and I had like literally fights with Syed Ahmed on it, but I also respect the fact if the majority of the industry wants it and an argument can be constructed, so be it. پھر بالکل ہمیں اس کے لیے کرنا چاہیے, and I support it because at the end of the day it's a majority's decision, right. تو میں آپ سے پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ آپ سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیں, لوگوں کا ٹریک ریکرڈ دیکھیں, کون ان لوگوں کو انڈورس کر رہا ہے اس کو دیکھیں. انہوں نے یہ جو گروپ بنایا سید نے اور برکان نے, I endorse them, and I also endorse some of the people in other group also. Jameel Gohil is a good friend, and similarly other people, Shahzad Shahid who has been a previous chairman, Pasha, he is a good friend. تو آپ ان میں سے ان سب لوگوں کو ووٹ دیں جو کہ انڈسٹری کی بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں, جو اس کیپیبل ہیں کہ جب وہ گورنمنٹ کے سامنے جائیں تو وہ تیار ہو کے جائیں, ان میں یہ صلاحیت ہو, ان کا یہ تجربہ ہو کہ وہ مراد گورنمنٹ سے لے سکیں جو آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیے گا. بلال حشمت میرے اچھے بھائی, انہوں نے کافی سخت سی پوسٹ کر دی. میرے پیارے بھائی ہیں, پتہ نہیں کیوں ناراض ہیں. آپ اگر لاہور میں ہیں تو آئیے وہ اس کا لنچ یا ڈنر کرتے ہیں. لیکن ہم سب جو ہے وہ چاہیں گے یہی کہ انڈسٹری کی بہتری کے لیے کام کریں. بیسٹ آف لک ٹو IT انڈسٹری, بیسٹ آف لک ٹو پاکستان, اینڈ ٹو دا کینڈیڈیٹس ہو آر اسٹینڈنگ فار پبلک سروس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.